اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب بہنوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ سب کا قرآن سننا، اس پہ عمل کرنا اور اس کو آگے پہنچانا قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور ہمیں اس علم سے پورا فائدہ اٹھانے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا بنائے، آمین۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 سے انشاءاللہ تعالی ہم اپنی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم احل لکم لیلۃ الصیام، روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، لہٰذا اللہ نے تم پر مہربانی کی اور تمہارا قصور معاف کر دیا، سو اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہے اسے طلب کرو۔ اب یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہایت لطیف استعارہ فرمایا، جس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس طرح لباس اور جسم کے درمیان کوئی اور چیز حائل نہیں ہوتی، اسی طرح میاں بیوی کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ تم دونوں ایک دوسرے کے رازدار اور رازدان ہو۔ تیسرے یہ کہ تم دونوں ایک دوسرے کی عزت کے شریک ہو، اور چوتھا یہ کہ تم دونوں ایک دوسرے کے پردہ پوش ہو۔ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، سو اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو۔ رمضان میں رات کو مباشرت کی اجازت۔ ابتدائی اسلام میں رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے مباشرت کرنے کے متعلق کوئی واضح حکم موجود نہ تھا، تاہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی جگہ اسے ناجائز سمجھتے تھے۔ پھر بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم مکروہ سمجھتے ہوئے بھی اس پر قائم نہ رہ سکے۔ چنانچہ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب روزے فرض ہوئے تو لوگ سارا مہینہ عورتوں کے پاس نہ جاتے، پھر بعض لوگوں نے چوری یہ کام کر لیا، تب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی باشروہن وابتغوا، سو اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو۔ یعنی مباشرت اس لیے کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اولاد مقدر میں لکھی ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اگر کوئی شخص رمضان میں دن کو روزے کی حالت میں مباشرت کرے گا تو اسے اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى، اور فجر کے وقت جب تک سفید دھاری کالی دھاری سے واضح طور پر نمایاں نہ ہو جائے تم کھا پی سکتے ہو، پھر رات تک اپنے روزے مکمل کرو، اور اگر تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو پھر بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حدود، تم ان کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ اسی انداز سے اللہ تعالیٰ اپنے احکام لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ اب یہاں پہ اس آیت میں روزہ کے وقت کا متعلق بتایا گیا ہے، یعنی آغاز سحر سے لے کر آغاز رات یعنی غروب آفتاب تک روزہ کا وقت ہے۔ غروب آفتاب کے فوراً بعد روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ احادیث میں روزہ کھولنے میں جلدی اور سحری دیر سے کھاتے رہنا کا حکم فرمایا گیا ہے۔ یہودی غروب آفتاب کے بعد احتیاطاً اندھیرا چھا جانے تک روزہ نہیں کھولتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک روزہ جلد افطار کرے گی۔ روزہ کھولنے میں جلدی اور سحری دیر سے کھانا چاہیے۔ عاکفون فی المساجد، مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے رہو۔ اس آیت میں اعتکاف کے احکام اور مسائل بتائے گئے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ اعتکاف ہر مسجد میں ہو سکتا ہے، اور صرف مسجد میں ہی ہو سکتا ہے، رمضان میں بھی ہو سکتا ہے اور غیر رمضان میں بھی، مگر چونکہ رمضان میں دوسرے مہینوں کی نسبت بہت زیادہ ثواب ملتا ہے اور رمضان میں اعتکاف فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے، لہٰذا اسی کی زیادہ اہمیت ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ آخری عشرہ رمضان میں اعتکاف کیا جائے، تاہم یہ کم وقت حتیٰ کہ ایک دن کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اعتکاف کی حالت میں شرعی عذر کے بغیر باہر نہ جانا چاہیے، نہ زیادہ دنیاوی باتوں میں مشغول ہونا چاہیے، اور اعتکاف کی حالت میں اپنی بیویوں سے صحبت بھی منع ہے۔ فقہا نے اعتکاف کی 2 قسمیں بتائی ہیں۔ ایک مسنون جو سنت نبوی سے ثابت ہوتا ہے، اس کی عام مدت 10 دن ہے، اور رمضان کے آخری عشرہ کی صورت میں 9 یا 10 دن بشرط رویت ہلال عید۔ اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف کے لیے اپنے خیمہ کی طرف گئے تو دیکھا کہ آپ کی کئی بیویوں نے بھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اعتکاف کے لیے خیمے لگا رکھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ ان بیویوں نے یہ حسن نیت کی بنا پر نہیں بلکہ جذبہ رقابت سے کیا ہے، لہٰذا ان سب کے خیمے اٹھا دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خیمہ بھی اٹھوا دیا، اور یہ رمضان کا آخری عشرہ تھا۔ پھر آپ نے اس سال رمضان میں اعتکاف نہیں کیا بلکہ عید کے بعد شوال میں کر لیا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے درمیانی عشرہ میں اعتکاف کیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرہ میں ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری عشرہ میں بھی اعتکاف کر لیا۔ اس طرح اس سال آپ کا اعتکاف 20 دن کا ہو گیا۔ ان سب احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسنون اعتکاف ایک عشرہ سے کم نہیں ہوتا، اور افضل اعتکاف رمضان کا آخری عشرہ ہے، اور اس بات میں اعتکاف کرنے والے کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو 21ویں رات نماز عشاء اور قیام اللیل کے بعد صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد بیٹھ جائے، اعتکاف میں بیٹھ جائے یا مغرب کے بعد ہی بیٹھے۔ اعتکاف کی دوسری قسم اعتکاف واجب ہے، یعنی وہ اعتکاف جو اعتکاف کرنے والا اللہ سے عہد کر کے اپنے اوپر واجب قرار دے لیتا ہے۔ اس کی کوئی مدت متعین نہیں، یہ 7 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 3 دن کا بھی، 1 دن کا بھی، حتیٰ کہ صرف 1 رات کا بھی، اور اس کا کوئی وقت بھی متعین نہیں، ہاں رمضان میں ہو یا کسی دوسرے مہینہ میں۔ اور اس کی دلیل درج ذیل حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے جاہلیت کے زمانہ میں یہ منت مانی تھی کہ 1 رات مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی منت پوری کرو۔ واضح رہے کہ منت صرف وہی پوری کرنی چاہیے جس میں اللہ کی معصیت نہ ہوتی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، اور اگر کسی خلاف شرع کام پر منت مانی ہو تو اسے ہرگز پورا نہ کیا جائے۔ پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوهَا، فَلَا تَقْرَبُوهَا، یعنی اپنی حدود کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بتایا، حدود اللہ کے متعلق، کہ تم ان کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان حدوں سے تجاوز نہ کرنا، بلکہ یوں فرمایا کہ ان حدوں کے قریب بھی نہ جانا۔ اور ان دونوں قسم کے فکروں میں جو فرق ہے وہ ہم سب بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ آیت 188 وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ،
نہ ہی ایسے مقدمات اس غرض سے حکام تک لے جاؤ کہ تم دوسروں کے مال کا کچھ حصہ ناحق طور پر ہضم کر جاؤ، حالانکہ حقیقت حال تمہیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس آیت میں باطل طریقوں سے مال کھانے کی صورتوں سے منع کیا گیا ہے، اور وہ کیا صورتیں ہیں؟ باطل طریقوں سے دوسروں کا مال ہضم کرنے کی کئی صورتیں ہیں، مثلاً چوری، خیانت، دغا بازی، ڈاکہ، جوا، سود اور تمام ناجائز قسم کی تجارتیں اور سودے بازیاں ہیں، اور اس آیت میں بالخصوص اس ناجائز طریقہ کا ذکر ہے جو حکام کی وساطت سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کی ایک عام صورت تو رشوت ہے کہ حاکم کو رشوت دے کر مقدمہ اپنے حق میں کرا لے اور اس طرح دوسرے کا مال ہضم کر جائے، اور دوسری یہ کہ مثلاً تمہیں معلوم ہے کہ فلاں جائیداد یا فلاں چیز زید کی ہے، لیکن اس کی ملکیت کا کوئی ثبوت اس کے پاس موجود نہیں ہے، اور تم مقدمہ کی صورت میں اونچ نیچ کے ذریعے وہ چیز زید سے ہتھیا سکتے ہو، تو اس طرح عدالت کے ذریعے تم اس چیز کے مالک بن سکتے ہو۔ اس طرح بھی دوسرے کا مال ہضم کرنا حرام ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ایک انسان ہی ہوں، تم میرے پاس جھگڑے لے کر آتے ہو سکتا ہے کہ تم میں سے ایک دوسرے کی نسبت اپنی دلیل اچھی طرح پیش کرتا ہو، اور میں جو کچھ سنوں اسی کے مطابق فیصلہ کر دوں، اور اگر میں کسی کو اس کے بھائی کے حق میں سے کچھ دینے کا فیصلہ کر دوں تو اسے چاہیے کہ نہ لے، کیونکہ میں اسے آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ آیت 189، یسألونک عن الأحلہ، لوگ آپ سے نئے چاندوں کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات اور حج کی تعین کے لیے ہیں، نیز یہ کوئی نیکی کی بات نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے، لہٰذا تم گھروں میں ان کے دروازوں سے ہی آیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اس طرح شاید تم فلاح پا سکو۔ اب یہاں پہ سوال کرنے والے کا اصل سوال یہ تھا کہ چاند کیسے گھٹتا بڑھتا ہے اور اس کی شکلیں کیوں کر بدلتی رہتی ہیں، لیکن یہ سوال چونکہ علم حیت کا ایک پیچیدہ مسئلہ ہے کہ عام آدمی کی ذہنی سطح سے بلند ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کا انسان کی عملی زندگی اور ہدایت سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس سوال کے جواب کا رخ اس طرف موڑ دیا جس کا تعلق انسان کی ہدایت اور عملی زندگی سے تھا، اور فرمایا کہ یہ تمہارے لیے ایک قدرتی جنتری ہے، نیز تم ان اشکال قمر سے حج کے اوقات بھی معلوم کر سکتے ہو۔ یہاں پر یہ بات خاص طور پہ یاد رکھنی چاہیے کہ جن شرعی احکام کا تعلق دن کے اوقات سے ہو، ان کا تعلق سورج سے ہوتا ہے، جیسے نمازوں کے اوقات اور روزہ کے لیے سحری و افطاری کے اوقات، اسی طرح دنوں کا شمار سورج سے تعلق رکھتا ہے، مگر جب یہ مدت 1 ماہ یا 1 ماہ سے زائد ہوگی تو مدت کا شمار چاند کے حساب سے ہوگا، مثلاً رمضان کے ایام 29 یا 30، بیوہ یا مطلقہ کی عدت، مدت حمل، رضاعت وغیرہ، اور زکوٰۃ کا حساب بھی قمری سال کے مطابق ہوگا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حقیقی اور قدرتی تقویم جو ہے وہ قمری ہی ہے، اور یہی مواقیت للناس کا مطلب بھی اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ رہے حج کے اوقات تو وہ ماہ شوال، ذیقعد اور ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ اب یہاں میں اس آیت میں مزید زمانہ جاہلیت کا ایک دستور بھی بتایا گیا۔ اس وقت کا یہ دستور تھا کہ حج کا احرام باندھنے کے بعد اگر کسی کو گھر آنے کی ضرورت پیش آ جاتی، اور اسی طرح حج سے واپسی کے بعد، تو یہ لوگ گھر واپس آنے کے بعد دروازہ سے آنے کے بجائے گھر کے پچھواڑے سے یا پچھلی دیوار میں کسی کھڑکی سے گھر میں داخل ہوتے اور اسے نیکی کا کام سمجھتے تھے۔ چنانچہ سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصاری لوگوں کے حق میں نازل ہوئی۔ وہ جب حج کر کے واپس آتے تو دروازوں سے نہ آتے بلکہ پچھواڑے سے آتے۔ ایک دفعہ ایک انصاری دروازے سے اندر آیا تو سب اسے لعنت ملامت کرنے لگے۔ تب یہ آیت اتری
اور اس سے معلوم ہو گیا کہ کسی بات کو نیکی سمجھ کر دین میں داخل کر دینا ممنوع ہے، اور بدعات بھی اسی ذیل میں آتی ہیں۔ آیت 190 وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا، اور ان سے لڑو جہاں بھی ان سے مڈ بھیڑ ہو جائے، اور انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے، اور مسجد الحرام کے قریب ان سے جنگ نہ کرو الا یہ کہ وہ یہاں لڑائی شروع کر دیں، اور اگر وہ اس جگہ تم سے لڑائی کریں تو پھر ان کو قتل کرو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ان سے جنگ کرو تاؤں کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ اب یہاں پہ اس آیت میں مدافعانہ جنگ کی اجازت دی گئی ہے۔ مکہ میں مسلمانوں کو مخالفین کے ظلم و ستم پر صبر کرنے کی ہی ہدایت کی جاتی رہی تھی۔ مدینہ آ کر جب مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہو گئی تو مسلمانوں کو لڑائی کی اجازت مل گئی، اور اس سلسلے میں پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ سورہ حج کی یہ آیت تھی، اذن للذین یقاتلون، جن لوگوں سے لڑائی کی جاتی رہی اب انہیں بھی لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ ان پر ظلم ہوتا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ مگر ساتھ ہی ساتھ یہ تاکید بھی کی گئی کہ صرف انہی سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کریں، کیونکہ جنگ سے تمہیں کوئی مادی غرض وابستہ نہیں، اور اس آیت سے مدافعانہ جنگ کی اجازت ملی۔ مزید اس آیت میں جنگ کے آداب بھی بتائے گئے، یعنی نہ تو ان لوگوں سے جنگ کرو جو دین حق کی راہ میں مزاحم نہیں ہوتے، اور نہ لڑائی میں جاہلی طریقے استعمال کرو، یعنی جو لوگ آپ کو دین کے راستے میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے تو ان کو تم بھی کچھ مت کہو، اور لڑتے ہوئے جنگ کے دوران جاہلانہ طریقے استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ مثلاً عورتوں، بوڑھوں، بچوں اور زخمیوں پر دست درازی سے منع ہے۔ دشمن کی لاشوں کا مسئلہ نہ کرو، اور خواہ مخواہ کھیتوں اور مویشیوں کو برباد نہ کرو۔ اس قسم کے تمام جنگی آداب جو ہیں وہ اس آیت میں ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ان سب چیزوں سے احادیث میں ممانعت آئی ہے، یعنی قوت وہاں استعمال کرو جہاں ضرورت ہو، اور اتنی ہی کرو جتنی ضرورت ہو۔ اب جہاں بھی موقع پیش آئے تم ان سے لڑائی کرو، یعنی انسان کا مطمع نظر یہ ہونا چاہیے کہ جیسے انہوں نے اسلام لانے کی وجہ سے تمہیں مکہ سے نکالا تھا، تم بھی ان کو ان کے مشرک ہونے اور مشرک رہنے کی وجہ سے مکہ سے نکال کے دم لو، اور یہ عدلے کا بدلہ ہے۔ اس چیز کی اس آیت میں اجازت دی گئی۔ والفتنة اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے۔ اب اس آیت میں فتنے کا لفظ استعمال ہوا ہے، عربی زبان میں بڑے وسیع مفہوم ہے اس ورڈ کے، اور اس کو کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً مشرکین مکہ کا بیت اللہ کا متولی ہونا اور بیت اللہ میں بت رکھنا، مسلمانوں کو بیت اللہ میں نماز ادا کرنے حتیٰ کہ داخل ہونے سے بھی روکنا، یہ سب فتنہ کے کام ہیں۔ گویا یہاں فتنہ سے مراد مشرکین مکہ کی ہر وہ حرکت ہے جو انہوں نے دین اسلام کو روکنے کی خاطر کی تھی۔ مثلاً مسلمانوں پر ظلم و ستم، جبر و تشدد، انہیں دوبارہ کفر پر مجبور کرنا، اگر وہ ہجرت کر جائیں تو ان کا پیچھا نہ چھوڑنا، اور بعد میں ان کے مال و جائیداد کو غصب کر لینا وغیرہ وغیرہ۔ یہی سب باتیں فتنے میں شامل ہیں۔ ایسی تمام باتوں کے سدباب کے لیے جہاد کرنا ضروری قرار دیا گیا۔ پھر اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ مکہ جائے امن ضرور ہے، لیکن اگر وہ یہاں تم سے لڑائی کریں تو جوابی کارروائی کے طور پر تم بھی کر سکتے ہو۔ از خود لڑائی کی ابتدا مکہ میں کرنے سے منع کیا گیا۔
فتنہ سے مراد ہر وہ مزاحمت اور قوت ہے جو تبلیغ اشاعت اسلام کی راہ میں آڑے آئے، یعنی اسلام کو پھیلانے کے راستے میں جو بھی قوت آپ کو تنگ کر رہی ہے وہ فتنہ ہے۔ مزید یہ کہ اس تمام تکلیفوں کی وجہ سے جن سے اللہ کے دین کے مطابق زندگی بسر کرنا ممکن نہ رہے، یہ سب فتنہ ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اسلام صرف مدافعانہ جنگ کا قائل نہیں، بلکہ اسلام کی اشاعت میں جو قوت رکاوٹ بنے اس سے جارحانہ جنگ کرنا ضروری ہے، یہاں تک کہ ایسی رکاوٹیں ختم ہو جائیں اور اللہ کا دین غالب آ جائے۔ البتہ جو لوگ اپنی شرارتوں سے باز آ جائیں اور یہ جزیہ دینا قبول کر لیں، ان پر تمہیں ہاتھ نہ اٹھانا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ اپنے عقائد یا دین یا مذہب سے مجبور ہو کر اسلام قبول کر لیں، کیونکہ اسلام قبول کرنے کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ کیا اسلام ایک جنگجو دین ہے یا امن پسند؟ اس آیت اور اس سے پہلی آیت کی بنا پر مخالفین اسلام کی طرف سے اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس نے جہاد کو فرض قرار دے کر ایک مستقل جنگ کی کیفیت پیدا کر دی ہے، لہٰذا اسے ایک امن پسند مذہب نہیں کہا جا سکتا۔ عرب قبائل ہمیشہ آپس میں برسر پیکار رہتے تھے۔ اسلام نے آ کر صرف یہ تبدیلی پیدا کی کہ ان کا رخ باہمی خانہ جنگیوں سے ہٹا کر بیرونی دنیا کی طرف موڑ دیا، لیکن ان کی جنگ جوئی میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہوئی۔ اسلام نے یہ کیا کہ پوری دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک دارالسلام جہاں اسلامی حکومت قائم ہو اور دوسرا دارالحرب جہاں غیر مسلم حکومت ہو۔ دوسرے لفظوں میں ایک حصہ عالم اسلام ہے اور دوسرا عالم جنگ۔ دارالسلام پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ دارالحرب یا غیر مسلموں سے برسر پیکار رہ کر انہیں دارالسلام میں شامل کرتا چلا جائے، یہاں تک کہ وہ ساری دنیا کو اپنے دائرہ اقتدار میں لے آئے۔ یہ ہے ان عقلی اور نقلی دلائل کا خلاصہ جن سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ اسلام کوئی امن پسند یا صلح جو مذہب نہیں، بلکہ اپنے مزاج کے لحاظ سے ہر وقت برسر پیکار رہنا چاہتا ہے۔ ترجمہ: پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے علاوہ کسی پر دست درازی نہ کی جائے۔ ماہ حرام میں جنگ کا بدلہ ماہ حرام میں ہی ہوگا اور تمام حرمتوں میں بدلے کی یہی صورت ہوگی، لہٰذا اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کر سکتے ہو جتنی اس نے تم پر کی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں مزید جنگی قیدیوں سے سلوک کے متعلق بتایا گیا اور کہا گیا کہ وہ تمام رکاوٹیں جو دین اسلام میں حائل ہوں جب وہ ختم ہو جائیں یا ان پر غلبہ پا چکو تو پھر ان پر غلبہ پانے کے بعد بھی صرف ایسے آدمیوں کو سزا دینے کی اجازت ہے جو مسلمانوں پر جبر و تشدد کرنے اور انہیں ختم کر دینے میں حد درجہ آگے بڑھے ہوئے یا سازشیں کرتے رہتے تھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر کے قیدیوں میں سے عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث کو قتل کروا دیا تھا اور باقی قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ اسی طرح جیسے فتح مکہ کے موقع پر عفو عام کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 آدمیوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ چاروں اشتہاری مجرم تھے۔ ان میں سے ایک عبداللہ بن قتل تھا جو 3 ایسے جرائم میں ملوث تھا جن کی سزا اسلام میں قتل ہے، اور وہ 3 جرائم یہ تھے: نمبر 1 وہ اسلام سے پھر گیا تھا، نمبر 2 اس نے خون ناحق کیا تھا، اور نمبر 3 وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کیا کرتا تھا، یعنی توہین رسالت کا مجرم تھا۔ چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر پر خود پہنے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اتارا تو ایک شخص کہنے لگا: یا رسول اللہ، عبداللہ بن قتل کعبے کا پردہ پکڑے ہوئے لٹک رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اسے قتل کر دو۔ ایسے اشتہاری مجرموں کی مکہ بلکہ کعبہ میں قتل کی 2 ہی وجہ ہو سکتی ہیں:
ایک یہ کہ شاید وہ وہی ساتھ ہو جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، مکہ میرے لیے حلال کیا گیا ہے، وہ بھی صرف چند ساعت کے لیے۔ وہ پہلے بھی ارض حرم تھا اور بعد میں تا قیامت ارض حرم ہی رہے گا۔ اور دوسری یہ کہ ایسے اشتہاری مجرم کو کعبہ کی حرمت بھی پناہ نہیں دے سکتی تھی۔ واللہ عالم بالصواب۔ مزید اس آیت میں حرمت والے مہینوں کے متعلق بتایا گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے لے کر عرب میں یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم کے مہینے حج کرنے والوں کی وجہ سے قابل احترام قرار دیے گئے تھے، اور ان کے درمیان رجب کا مہینہ عمرہ کرنے والوں کے لیے مختص کیا گیا تھا تاکہ حج اور عمرہ کرنے والے امن و امان سے سفر کر سکیں۔ ان مہینوں میں جدال و قتال بھی ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ چونکہ یہ ایک اچھا دستور تھا، لہٰذا اسلام نے اسے بحال رکھا۔ اس آیت کا منشا یہ بھی ہے کہ اگر ان مہینوں میں کافر تم سے جنگ کرتے ہیں تو پھر تمہیں بھی ان سے جنگ کی اجازت ہے، ورنہ نہیں۔ مگر یہ خیال رکھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ جتنی زیادتی تم پر ہوئی اتنی ہی تم کر سکتے ہو، اس سے زیادہ اور اس معاملہ میں اللہ سے ڈرتے رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آیت 195 وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر ایک حدیث بہترین طریقے سے بیان کی جاتی ہے کہ جہاد میں اموال خرچ کرنے کے متعلق سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب اللہ نے اسلام کو عزت دی اور اس کے مددگار بہت ہو گئے تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں ایک دوسرے سے کہا کہ بلا شبہ ہمارے مال خرچ ہو گئے۔ اب اللہ نے اسلام کو عزت دی ہے اور اس کے مددگاروں کو زیادہ کر دیا ہے، تو اب اگر ہم اپنے اموال سنبھال لیں اور جو کچھ خرچ ہو چکا اس کی تلافی شروع کر دیں تو کوئی بات نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور جو کچھ ہم نے آپس میں کہا تھا اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ہلاکت سے مراد اموال کی نگرانی، ان کی اصلاح اور جہاد کو چھوڑ دینا ہے۔ گویا اموال کو جہاد میں خرچ نہ کرنے کو اس قوم کی ہلاکت قرار دیا گیا ہے۔ دوسرا ان آیات میں احسان کے متعلق بتایا گیا کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کسی حکم کو بجا لانے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ بس اس کی تعمیل کر دی جائے، اور دوسری یہ کہ اسے دل کی رغبت، محبت اور نہایت احسن طریقے سے بجا لایا جائے۔ پہلی صورت اطاعت ہے اور دوسری احسان۔ احسان اطاعت کا بلند تر درجہ ہے اور عدل کا بھی۔ حدیث میں ہے کہ جبرائیل جب تمام صحابہ کے سامنے اجنبی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا کہ احسان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تجھ سے یہ نہ ہو سکے تو کم از کم یہ سمجھے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ عبادت صرف نماز فرض یا نوافل کا ہی نام نہیں، بلکہ جو کام بھی اللہ کے احکام کی بجا آوری کے لیے اس کا حکم سمجھ کر کیا جائے وہ اس کی عبادت ہی کی ضمن میں آتا ہے، خواہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہو یا حقوق اللہ سے، معاملات سے ہو یا مناکحات سے، یا ان میں سے ہر ایک کام کو بنا سنوار کر اور شرعی احکام کی پابندی کے ساتھ دل کی رغبت اور محبت سے بجا لانے کا نام احسان ہے۔ آیت 196 وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور اگر اللہ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرہ کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اور اگر کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی تمہیں میسر آ سکے وہی کر دو، اور اپنے سر اس وقت تک نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے، مگر جو شخص مریض ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو سر منڈوا سکتا ہے،
بشرطے کہ روزوں سے یا صدقہ سے یا قربانی سے اس کا فدیہ ادا کر دے۔ پھر جب تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ سکو تو جو شخص حج کا زمانہ آنے تک عمرہ کرنے کا فائدہ اٹھانا چاہے وہ قربانی کرے جو اسے میسر آ سکے، اور اگر میسر نہ آئے تو 3 روزے تو ایام حج میں رکھے اور 7 گھر واپس پہنچ کر، یہ کل 10 روزے ہو جائیں گے۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد الحرام میں مکہ کے باشندے نہ ہوں، اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اب ان آیات میں مسعود بن محرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے زمانہ میں نکلے۔ بدیل بن ورقہ الخزاعی آیا اور کہنے لگا وہ قریش آپ سے لڑیں گے اور آپ کو بیت اللہ جانے سے روکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم لڑنے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا اٹھو، قربانی کرو اور اپنے سر منڈواؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی ذبح کی، پھر حجام کو بلایا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مونڈا۔ ذبح کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول، میرا حج کرنے کا ارادہ ہے لیکن میں بیمار ہوں، ایسی صورت میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا حج کرو اور اللہ سے شرط کر لو اے اللہ میں اسی جگہ احرام کھول دوں گی جہاں تو مجھے روک دے گا۔ مزید ان آیات میں حج اور عمرہ کے متعلق بتایا گیا کہ ایک شخص نے حج اور عمرہ کا احرام باندھا تو اب اسے پورا کرنا لازم ہے، اور کسی مجبوری سے اگر وہ حج نہیں کر سکا تو بھی اس کو قربانی دینا لازم ہے۔ وہ کسی دوسرے کے ہاتھ قربانی بھیج دے یا اسے تاکید کر دے کہ وہ مناسب وقت پر اس کی طرف سے قربانی کر دے، اور جس وقت تک اسے یہ یقین نہ ہو جائے کہ اس وقت تک اس کی قربانی ہو چکی ہوگی اس وقت تک وہ اپنا سر نہ منڈائے۔ ایسی قربانی کو دم اخصار کہتے ہیں، وہ حج و عمرہ سے رکنے کی وجہ سے لازم ہوتا ہے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اجرا کہتے ہیں کہ ہم حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور احرام باندھے ہوئے تھے، لیکن مشرکین نے ہمیں عمرہ سے روک دیا۔ میرے لمبے بال تھے اور جوئیں میرے منہ پر گر رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو فرمایا کیا سر کی جوئیں تمہیں تکلیف دے رہی ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ تب یہ آیت نازل ہوئی فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، پھر مجھے فرمایا سر منڈواؤ، 3 روزے رکھو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا قربانی کرو۔ اور پھر مزید اس آیت میں بتایا گیا کہ جس کو قربانی نہ ملے تو وہ 10 روزے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو قربانی نہ ملے وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے اور 7 اپنے گھر پہنچ کر۔ مناسک حج میں تقدیم و تاخیر کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں منی میں ٹھہرے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل حج پوچھیں۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا مجھے خیال نہ رہا میں نے قربانی سے پہلے سر منڈوا لیا۔ آپ نے فرمایا اب قربانی کرو، کچھ حرج نہیں۔ پھر ایک اور شخص آیا اور کہنے لگا مجھے خیال نہ رہا میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی۔ فرمایا اب کنکریاں مار لو، کوئی حرج نہیں۔ غرض یہ کہ جو کام بھی کسی نے آگے پیچھے کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کر لو، کوئی حرج نہیں۔ اس آیت میں مزید حج تمتع کے احکام بھی بتائے گئے۔ دور جاہلیت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ عمرہ کے لیے الگ اور حج کے لیے الگ سفر کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قید ختم کر دی اور باہر سے آنے والوں کے لیے یہ رعایت فرمائی کہ وہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں کو جمع کر سکتے ہیں۔ البتہ جو لوگ مکہ میں یا اس کے آس پاس میقاتوں کی حدود کے اندر رہتے ہیں انہیں اس رعایت سے مستثنیٰ قرار دیا،
کیونکہ ان کے لیے عمرہ اور حج کے لیے الگ الگ سفر کرنا کچھ مشکل نہیں، لہٰذا حج تمتع کی اس آیت میں اجازت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے اور ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔